شاہ گیلاں کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، نقش پاکا چمن پر کرامت رہے تا قیامت رہے، سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے تا قیامت رہے، سلسلہ غوث اعظم کے فیضان کا مرحبا مرحبا، سلسلہ غوث اعظم کے فیضان کا مرحبا مرحبا۔ قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ آقائے دو جہاں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی بڑی شان اور بڑی نرالی شان، اور اسی اہل بیت اطہار کے ایک چشم و چراغ جن کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مثال نہیں، ایسی شخصیت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جیسی شان سرکار پیران پیر کی ہے، ان کے ماں باپ بھی ویسے ہی شان والے ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے وعظوں میں عرض کیا ہوں کہ بہترین اولاد کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں روانہ فرماتا ہے تو ان کے ماں باپ کو بھی اسی طرح رکھتا ہے۔ کوئی بڑی شخصیت جب اس دنیا میں تشریف لائی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ماں باپ کا بھی انتخاب اسی طرح فرمایا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اپنی جوانی کے پورے جوش و خروش کے ساتھ ہیں، اور ایک جنگل کا راستہ طے فرما رہے ہیں جہاں پر ہر طرف جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، اور اس میں ایک ندی بہ رہی، بلکہ ندی نہیں جھرنا بہ رہا ہے، اور آپ سفر کرتے 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 کوئی چیز کا غذا تناول نہیں فرمائی، اور بھوک کی شدت بڑی تیز ہو گئی، بہت بھوک لگ رہی، لیکن ابھی سفر طویل ہے، ابھی کہیں دور جانا ہے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کھانے کے لیے دیکھ رہے ہیں، اور اتنے میں آپ دیکھا کہ وہ پانی کے جھرنے میں ایک سیب گرا ہوا پانی میں آ رہا ہے۔ آپ نے وہ سیب اٹھایا اور تناول فرما لیا۔ جب آپ کھا لیے تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ یہ سیب آخر تھا کس کا، اس کا مالک کون تھا؟ میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے۔ آپ اب اس مالک کے مکان کی، جس مالک کے باغ کی تلاش میں نکلے، اور اسی جھرنے کے ساتھ ساتھ جاتے رہے، دیکھا ایک گھر ہے جھرنے کے بالکل بازو میں ہے، اور اس کے ڈگالیاں سیب کا جھاڑ بھی ہے، اور اس کے ڈگالیاں جھرنے کی طرف، مطلب گھر کے اندر جھاڑ ہے لیکن اس کے ڈگالیاں سارے باہر پانی کی جو ندی کے جیسا بہ رہا ہے، جھرنا بہ رہا ہے، اس کی طرف۔
اور شریعت میں یہ ہے کہ اگر جھاڑ کسی کے گھر میں اور اس کا جھرنے کی طرف رخ ہے اور اس پہ اگر سیب گر جاتا ہے اور آپ کھا لیتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ جھرنے میں گر گیا۔ ہاں کسی کے گھر میں گرے گا، آپ جا کے اٹھائیں گے اور کھائیں گے تو پھر آپ کو پوچھ ہوگی، اس مالک کے مکان سے آپ کو اجازت ضروری ہے۔ لیکن یہ سرکار پیرانی پیر کے والد ہے، تقویٰ ان کا بڑا اسٹرانگ ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ اکثر سنے ہوں گے تقویٰ والے ہیں، متقی ہے، بڑے متقی ہے۔ تقویٰ یعنی اللہ سے ڈر جتنا ہے آدمی کا اتنا بڑا تقویٰ ہے۔ اللہ سے ڈر کہ اللہ کی پوچھ اگر ہوگی تو کیا جواب دوں گا، یہ احساس جس میں جتنا زیادہ ہے وہ اتنا زیادہ متقی ہے۔ آپ نے اس گھر پہ آواز دی، دستک دی، اور باہر ایک شخص تشریف لائے، انہوں نے ملاقات کی، پوچھا کیا بات ہے بھائی، میرے گھر پہ آپ کی تشریف فرمائی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں بہت بھوکا تھا اور شدت سے بھوک لگ رہی تھی، ایک سیب جھرنے میں سے جاتا ہوا نظر آیا، میں اٹھا کے اسے کھا لیا، لیکن پھر یہ خیال ہوا کہ اس جھاڑ کا مالک کون تھا، یہ سیب کا مالک کون تھا، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا ہوں اور یہ جھرنے کے پاس میں جس میں سے سیب ملا اس کا بازو میں ایک گھر آپ ہی کا ہے اور آپ کے پاس بھی سیب کا جھاڑ ہے، مجھے ایسا احتمال ہوتا ہے کہ شاید یہ آپ کا جھاڑ کا سیب تھا ہوگا، آگے کوئی اور سیب کا جھاڑ بھی نظر نہیں آ رہا، اور چونکہ میں بغیر اجازت آپ کے کھا لیا ہوں اسی لیے آپ سے اس کی سیب کی اجازت چاہتا ہوں، مجھے آپ معاف فرما دیجئے، میں بغیر پوچھے کھا لیا، یا اس کے عوض میں کوئی اگر مجھ سے کوئی نوکری کرانا چاہتے ہیں، مزدوری کرانا چاہتے ہیں، کچھ کام لینا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ اور وہ جو شخص تھے وہ بولے بھائی اتنا بڑا پرہیزگار، اتنا اللہ سے ڈرنے والا، یہ تو بڑا نیک شخص نظر آتا ہے۔ اب ان کے ذہن میں کچھ پلان آ گیا کہ یہ بندے کے لیے اب کچھ نہ کچھ کیا جانا چاہیے، چنانچہ انہوں نے کہا نہیں، یہ سیب کی معافی آپ کو ایسے نہیں ملے گی، کچھ دن آپ کو میرے پاس فری میں مزدوری کرنا پڑے گا، میرے باغ کو دیکھنا پڑے گا، تب میں سوچوں گا آپ کو معاف کرنے کے لیے۔ بڑا ایک طویل مدت کا ایک کام دے دیا، وہ بڑی ایمانداری سے، بالکل کوئی بل نہیں ہے، بالکل خوشی خوشی انجام دے رہے اپنی ڈیوٹی، جو مدت دی تھی اتنے دن کام کرنا فری میں وہ پوری ہوئی۔ پھر جا کے عرض کیا کہ بھائی اب میں آپ کو جو بتایا تھا، آپ نے جو بتایا تھا وہ سارا کام اتنے دن کر چکا، مزدوری کر چکا، اب تو سیب کی معافی مل گئی نا؟ انہوں نے کہا نہیں، سیب کی معافی ایسے نہیں ملے گی، آپ میرا ایک اور کام کرنا پڑے گا، اگر وہ کریں گے تبھی میں سیب کی آپ کی کھانے کو معاف کروں گا۔ بولے بتائیے کیا ہے؟ بولے ایک میری لڑکی ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ وہ بولے ٹھیک ہے حاضر۔ بولے نہیں پہلے سن لو بچی کیسی ہے؟ بولے بچی جو ہے اندھی ہے۔ وہ بولے جی، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے اور لنگڑی ہے اور ہاتھوں سے بھی کوئی کام نہیں کر سکتی، کاڑی ہے۔ بولے آپ کو اس سے نکاح کرنا پڑے گا تب میں معاف کروں گا آپ کا ایک سیب کا جو آپ کھا لیے بغیر پوچھے۔ انہوں نے کہا بھائی میں بغیر پوچھے کھا لیا
اگر قیامت کے روز میری اگر اس پہ پوچھ نہیں ہوتی ہے تو یہ بھی کرنے تیار ہوں، اندھی گونگی بہری سے بھی میں شادی کر لوں گا۔ بولے نکاح کا اہتمام کیجئے، میں آپ کی شرط منظور کرتا ہوں، لیکن میں اللہ کے پاس تو بری رہوں گا۔ بغیر اجازت سیب جو میں نے کھا لیا ہے اور آپ معاف کرنے بھی تیار نہیں، لہذا میں آپ کی شرط پوری کروں گا، آپ نکاح کی تکمیل فرمائیے۔ بہرحال نکاح ہوا، دلہن کو دیکھا بھی نہیں۔ جب نکاح ہوا، اب دلہے کو دلہن کے کمرے میں روانہ کیا گیا، دلہا اندر گئے اور دوست کچھ منٹوں میں باہر آ گئے۔ جو لڑکی کے والد تھے انہوں نے کہا کیوں واپس آ گئے؟ تو بولے شاید مجھے غلط کمرے میں بھیجا دیا گیا، لڑکی تو بہت خوبصورت لڑکی ہے، بہترین اس کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتی ہے، وہ سن بھی سکتی ہے اور آواز بھی بڑی میٹھی ہے، بول بھی سکتی ہے، اور اس کے ہاتھ پیر سب سلامت ہے، آپ نے شاید مجھے غلط کمرے میں روانہ کر دیا۔ وہ لڑکی کہاں ہے جو اندھی ہے؟ وہ لڑکی کہاں ہے جو بہری ہے؟ وہ لڑکی کہاں ہے جو گونگی ہے؟ مجھے وہاں روانہ کیجئے جو میرے نکاح میں آئی ہے۔ لڑکی کے والد نے کہا نہیں، آپ جس کمرے میں گئے بالکل صحیح کمرے میں گئے، وہ بچی اندھی ہے اس صورت میں کہ اس نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی غیر محرم کو نہیں دیکھا، وہ بہری اس طرح ہے کہ آج تک کوئی غیر شرعی بات اس کی کانوں تک نہیں پہنچی، وہ گونگی اس طرح ہے کہ اس کی زبان سے کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے، اللہ رسول کو ناراض کرنے والے جملے نہیں نکلے، اس کے پیر کہیں غلط جگہ پر نہیں گئے، اس کے ہاتھوں نے کبھی کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کی، اللہ رسول کو ناراض کرنے والا کوئی عمل نہیں کیا۔ وہی ہے تمہاری دلہن، حسین و جمیل دلہن تمہاری ہے۔ تمہارے تقوی و پرہیزگاری کو دیکھ کر میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میری نیک لڑکی کے لیے ایسا ہی لڑکا چاہیے جو ایک سیب کے عوض میں کئی دن تک فری میں مزدوری کر لے۔ یہ تھی بی بی ام الخیر فاطمہ، جس کو فاطمہ ثانی کے نام سے پکارا جاتا، اور یہ حضرت ابو صالح موسیٰ ہے جو سرکار پیرانے پیر کے والد بزرگوار ہے۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ اور حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ جیسے ماں باپ ہوں گے تو سرکار پیرانے پیر جیسا شہزادہ ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شادی کرو تو پہلے دیکھو کیسی ہے، نیک ہے کہ نہیں، اللہ رسول کی چاہنے والی ہے کہ نہیں ہے، شریعت کی پابند ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے فوٹو بھیجا دو، کون ہے کیا ہے وہ سب غرض نہیں ہے، پہلے فوٹو بھیجاؤ، فوٹو دیکھیے ہاں اچھی خوبصورت ہے انہیں، اس کے بعد میں جا کے اس کو دیکھیں گے تو کھڑا کر کے بازو دیکھیں گے، بالا دیکھیں گے، چل کے دکھاؤ، اٹھ کے دکھاؤ، بات کر کے دکھاؤ، دور سے دیکھو، قریب سے دیکھو، پوری ماڈل کو سلیکٹ کر رہے، بہو نہیں لا رہے بلکہ ہیروئن کو لا رہے۔ اب انہیں آئے بعد پھر انہیں ویسی جھرکتا کرتی۔ میرے والد بزرگوار نے جب میری شادی کا وقت آیا تو مجھ سے کہا کہ تم ایک لوتے ایک بیٹے ہو، اگر تمہاری کوئی پسند ہے کہیں تم کرنا چاہ رہے ہیں تو بولو، میں اس کی پوری کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یاد رکھو جو میرا سمدھی بنے گا یا تمہارا سسرا بنے گا وہ میرے بازو بیٹھنے کے قابل ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں بابا، آپ جو چاہے میں وہیں کروں،
میری کوئی پسند نہیں ہے، آپ کو جو پسند ہے مجھے وہی پسند ہے، لیکن بس خواجہ محبوب اللہ کی چاہنے والی ہونا میری بھی۔ میں بھی بول دیا آپ کو، محبوب اللہ سرکار کی چاہنے والی ہونا، تو بولے ہاں ویسا ہی انتخاب ہوگا۔ تو بہرحال اولاد کے لیے اس کے ماں باپ کا بڑا اثر ہے، جس کے ماں باپ نیک ان کی اولاد نیک، لیکن یہ بھی اللہ کا کرم، اولاد ماں باپ نیک ہونا اولاد کا نیکی اچھا ہونے کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ 99.9% جس کے ماں باپ نیک ان کے بچے بھی نیک ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہوا، وہ پہاڑ پہ بیٹھا رہا اور طوفان نوح نے اسے بھی اپنی آغوش میں لے لیا، اسے بھی ڈبا دیا۔ لیکن عمومی طور پر جنرلی نیک ماں باپ کی اولاد نیک نکلتی، اور اس کی تربیت بھی ویسی ہونا چاہیے، صرف ماں باپ نیک ہو جانے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کی تربیت بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ سرکار پیران پیر کی والدہ نے اپنے صاحبزادے، اپنے شہزادے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹریننگ بھی ویسی تھی۔ آپ نے یہ طے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو تعلیم کے لیے بغداد روانہ کیا جائے، کیونکہ آپ جیلان میں رہتے تھے، آپ کی پیدائش جیلان میں ہوئی، جو کہ اس زمانے میں ایران کا ہی حصہ تھا وہ، اور بغداد جو ہے وہ عراق میں ہے۔ تو آپ بغداد اس زمانے میں علم کا گہوارہ تھا، سارے لوگ ہائر اسٹڈیز کے لیے بغداد آتے تھے، تو آپ چاہے کہ اپنے شہزادے کو وہاں پر روانہ، تو آپ نے سفر کے لیے 70 اشرفیوں کو اپنے صاحبزادے کے کرتے میں بغل کے پاس اندر سے سی دیا کہ راستے میں کہیں گم نہ ہو جائے، سفر کی حالت میں کوئی لوٹ نہ لے، اسی لیے آپ نے اس کے اندر چھپا دیا اور ارشاد فرمایا کہ بیٹے حفاظت سے جانا اور یہ امانت اپنے ساتھ لے جانا۔ لیکن جب آپ روانہ ہو رہے تھے تو کچھ نصیحتیں بھی فرمائی، اس نصیحتوں میں یہ ایک نصیحت تھی کہ بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹ جو ہے بہت بری چیز، جھوٹ جو ہے زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اگر ایک جھوٹ بولیں گے تو اس کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اور پروردگار عالم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم جو نیک ارواح ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو روانہ فرماتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح کا ارشاد ہوا قرآن، نیک لوگوں کے لیے، نیک ارواح کے لیے فرشتے آتے مدد کے لیے، اور جھوٹے لوگوں کے لیے، جھوٹ بولنے والوں، تہمت لگانے والوں کے لیے شیطان مدد کو آ جاتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے مدد کو کون آ رہی؟ فرشتے آ رہے، اور جھوٹے اور تہمت لگانے والوں کے لیے کون آ رہے ہیں؟ شیطان آ رہا مدد کے لیے، شیطانہ اترتے اس کے لیے۔
اب آدمی ایک جھوٹ بول دیا، اب پکڑے جانے کا اندیشہ ہے، تو اب انہیں کہیں پکڑے نہ جائے، گناہ میں اور مبتلا کرنے کے لیے شیطان آ جاتا فوراً مدد کے لیے، آگے نئے نئے آئیڈیا دیتا، ایسا بول دو بچ جاتے، ویسا بولو بچ جاتے، وہ بول دیتے۔ وہ بھی پکڑے جا رہی تو اور ایک نیا آئیڈیا دیتا، اور ایک نیا آئیڈیا دیتا۔ اس واسطے بولتے ہیں ایک جھوٹ نبھانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا، تو جھوٹ سے پرہیز کریں۔ اور بات چیت میں بھی، اپنی گفتگو میں بھی لوگ نا بے فضول میں جھوٹ بول دیتے، کہیں جا کے آئے، اما باپ پوچھے کہاں گئے تھے، یہیں تھا، جبکہ جا کے بہت دور سے آیا، یہیں تھا، دوستوں میں تھا بھائی، جبکہ کافی دور جا کے آ جاتا، باہر ہی ٹھہرا تھا۔ تو گھر میں بھی تم جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، چھوٹے چھوٹی باتیں جو غلط بول رہے وہ جھوٹ میں شمار ہو جائے، وہ پوری کوشش کرو کہ وہ جھوٹ نہیں بولو، سچ بولا کرو۔ اور جب آدمی سچ بولتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اس کی مدد کرنا شروع کر دیں، اور وقتی طور پہ پریشانی آئے گی، لیکن آخر میں اگر دیکھیں گے تو صحیح بولنے میں ہی کامیابی ہے، جو سچ بولا وہی جیتا۔ چنانچہ پیرانے پیر کی والدہ محترمہ، آپ نے ہدایت دی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور قافلہ نکلتا تھا، پرانے زمانے میں ٹرین نہیں رہتی تھی، پلین نہیں رہتا تھا، کوئی بس اسٹینڈ نہیں رہتا تھا، بلکہ لوگ قافلوں میں یعنی گروپس کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، لوگ آگے کھڑے ہو جاتے، مان لو حیدرآباد سے بنگلور جانا ہے تو ایک مقام ہوتا جہاں پر سب لوگ جمع ہو جاتے، بنگلور جانے والے لوگ ٹینٹاں ڈال کے رہتے وہاں، جب ایک تعداد جمع ہو جاتی، لوگ زیادہ جمع ہو جاتے، پورے مل کے سب اتفاق کر لیتے، بھائی نکلیں گے بنگلور، آپ بھی جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں، چلی جائیں گے۔ تو اسی طرح جیلان سے بغداد کے لیے قافلے روانہ جہاں ہوتے، وہاں پر آپ کی والدہ نے اپنے صاحبزادے کو چھوڑ دیا اور قافلہ روانہ ہوا، راستے جنگل کے راستے طے کرنا تھا۔ راستوں میں جب طے کر رہے تھے تو وہاں پر ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور سارے لوگوں کا جو مال تھا، زیور تھا، سب لوٹنے لگے۔ جب سب کو لوٹ لیا، اب بچے کی طرف کسی نے توجہ کی، سرکار پیرانے پیر کے پاس آئے، آ کے بولا کچھ ہے تمہارے پاس بھی کچھ ہے، ایسی رینڈملی پوچھ لیا۔ سرکار پیرانے پیر بولا ہاں ہے میرے پاس۔ بولے کیا ہے؟ بولے 70 اشرفیہ ہے میرے پاس۔ ہاتھ لگا کے دیکھا تو واقعی کچھ اشرفیہ نظر آ رہے تھے۔ بچے کو اٹھا کے اپنے سردار کے پاس لے گئے، جو ان کا ہیڈ تھا، اس کے پاس لے کے گئے۔ اس نے بھی یہی سوال کیا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ بولے ہاں ہے۔ کیا ہے؟ بولے 70 اشرفیہ ہے، سونے کے سکے ہے، ماں نے دیا ہے، تعلیم کو جا رہا ہوں، سفر کے لیے اور وہاں پر قیام کے لیے دیا ہے۔ ہاتھ لگا کے دیکھا کچھ نظر آیا، بولے نکال کے دیکھو۔ نکال کے دیکھا، کاؤنٹ کرے، ایگزیکٹلی 70 اشرفی ہے۔ ڈاکو نے پوچھا بولا کیوں بیٹے؟ بچے سے پوچھا آپ نے بتایا کیوں؟ سرکار پیرانے پیر نے فرمایا والدہ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور آپ نے وہاں پر خطاب فرمایا، کم سن عمرے میں آپ نے خطاب فرمایا، اور ڈاکوؤں کی طرف آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ڈاکو
یہ چوری کرنا، لوگوں کو ڈاکہ ڈالنا، یہ سخت ترین گناہ کا کام ہے. توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. جب آپ کا وہ خطاب ہوا، آپ کے ارشادات وہ ڈاکوؤں کے دل پہ ایسا اثر کیے کہ ڈاکوؤں کا سردار فوراً آپ کے سامنے رجوع ہو گیا اور توبہ استغفار کرنے لگا. کہا میں تو کئی ڈاکے لگایا، کئی ایک قافلوں کو لوٹا. کہا جس سے لوٹے ان تک جتنوں تک پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، پھر بھی بچ گیا تو غریبوں میں خیرات کرو. چنانچہ وہ ڈاکو نے توبہ کی، اس کا پورا ساتھیوں نے توبہ کی اور پیرانے پیر کے ہاتھ پہ انہوں نے رجوع کیا اور پیرانے پیر کی بھی وہ اشرفیہ واپس کر دیے، ان کے قافلے کے جتنے لوگ تھے سب کا مال واپس کر دیا اور جو جو لوٹا ہوا کچھ سامان تھا وہ بھی انہوں نے سب کو واپس کر دیا. چنانچہ سرکار پیرانے پیر کا ایک اور ایک واقعہ ہے. پیرانے پیر سرکار آرام فرما رہے، لیٹے ہوئے ہیں، گھر میں چور داخل ہوا. پیرانے پیر سرکار دیکھ لی اس، پھر بھی آپ نے کروٹ موڑ لی. وہ چور لے کے جو چوری کرنا تھا وہ لے کے گھر سے باہر نکلا، لوگوں نے دیکھ لیا، شور مچ گیا، چور چور چور. اب پورے بھاگ رہا وہ سامنے اور پیچھے پبلک ہے، پکڑ کے اب مارنا چاہ رہے. چور بھاگتے 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 ایک مسجد میں داخل ہو گئے، اپنے سامان کو چھپا دیا اور مسجد میں جیسا تہجد کا وقت تھا تو نماز پڑھے جیسا ٹھہر گیا. اور ادھر لوگ آئے پیرانے پیر سرکار کے پاس، آگے بولے کیا آپ نے چور کو دیکھا؟ پیرانے پیر سرکار نے فرمایا ہاں میں دیکھا. پھر آپ پکڑے کیوں نہیں؟ آپ نے آواز کیوں نہیں دی سرکار؟ فرمایا نہ صرف میں نے آواز نہیں دی بلکہ میں نے اسے خطب ابدال بنا دیا، اللہ کا ولی بنا دیا. ادھر پیرانے پیر سرکار کے زبان مبارک سے وہ جملے نکلے اور ادھر چور جو ایکٹنگ کرتے ہوئے نماز کے جیسا ٹھہرا تھا، اس کی دل کی دنیا بدل گئی. اس کے دل میں خیال آ گیا کہ میں ایک جھوٹ موٹ کی نماز پڑھنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا تو لوگ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، تہجد گزارے، اس کو کیا چور بولیں گے؟ اللہ میں اب تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا. اللہ نے اس کی توبہ قبول کی اور ادھر پیرانے پیر کا ارشاد ہوا. دونوں کا معاملہ ایسا ہوا کہ اللہ نے اسے اپنا ولی بنا لیا. اتنا سچے دل سے اس کے دل سے توبہ نکلی. اسی لیے ارشاد ہوا خالی گیا نہ چور بھی در کے حضور سے، خالی گیا نہ چور بھی در سے حضور کے، دیکھو تو کیا سخاوت پیرانے پیر ہے. سرکار پیرانے پیر کا معاملہ الگ. سرکار پیرانے پیر سے ارشاد عرض کیا گیا پیرانے پیر سرکار آپ کی ولایت کیسی ہے؟ سرکار پیرانے پیر نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ میں اپنی ایڑی سے ٹھوکر نہ ماروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ولی نہیں بناتا. تو میری ولایت کی بات کر رہا، میں جب تک سفارش نہ کر دوں اللہ کسی کو ولی نہیں بناتا، اپنا دوست نہیں بناتا. اللہ نے وہ مقام مجھے عطا فرمایا. پیرانے پیر سرکار اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتے. بچپن کا زمانہ ہے، پیرانے پیر سرکار کی والدہ سارا اپنا کام فرم کر لیے، کھانا بھی کھا لیا، رات کا عشاء بھی پڑھ لی، اب آرام کرنے کے لیے لیٹے اور آواز دی عبد القادر میرے لیے پانی لے کر آؤ. پیرانے پیر سرکار دوڑتے ہوئے گئے اور پانی لے کر آئے. جب پانی لے کر آئے تو آپ کی والدہ کی نیند لگ گئی.
آواز دیے جب تک نیند لگ گئی. چنانچہ جب آپ کی والدہ تہجد کو اٹھی تو دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی پیرانی پیر سرکار پانی لیے وہ ایسے ہی ہاتھ میں ہاتھ جوڑے ٹھہرے ہوئے. آپ کی والدہ نے پوچھا عبد القادر تم کیا کر رہے ہو؟ بولے اماں جان آپ پانی کے لیے آواز دیے تھے نا. ارے وہ تو میں سونے سے پہلے آواز دی تھی. بولے ہاں میں لایا تھا آپ کی نیند لگ گئی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کی آنکھ کبھی بھی کھل جائے اور مجھ سے آپ پانی دریافت کریں تو میں کہہ رہا ہوں. اسی لیے میں رات تمام ٹھہر گیا کہ کب والدہ کی آنکھ کھلے گی اور کب ان کو پانی پیش کروں. یہ سرکار پیرانے پیر کا، یہ پیرانے پیر سرکار کی تعلیمات کہ اپنی والدہ کے لیے ایسے اطاعت گزار بن جاؤ. چنانچہ پیرانی ماں بطول صاحبزادی میری والدہ، یہ واقعہ ہم کو بچپن میں بہت سناتے. اور بطول صاحبزادی کی عادت یہ تھی ہماری اماں جان کی کہ بچوں کو جلدی سلا دینا چاہتے تھے. شام میں رات میں 9 بجے پورا گھر سو جانا. اب ہم پڑھائی کرتے بیٹھتے تھے، جب بڑے کلاسز میں بھی آ گئے جب بھی پڑھتے تھے تو مما کا اصل ایم یہ رہتا تھا کہ بچوں کو جلدی سلانا اور فجر میں ساتھ میں مسجد کو لے کے جانا. پیرانی ماں کے ساتھ ہم مسجد کو جاتے تھے نماز پڑھنے. سامنے جماعت کے ساتھ مما نماز پڑھتے. تو جلدی سلانے کے لیے اب بولتے رہتے چلو بس، اب ہم پڑھتے بیٹھے بولے بس کرو بس کرو. ہاں مما تھوڑی دیر بس، ذری دیر تھوڑا رہ گیا. تو مما یہ کرتے تھے بعض وقت کہ کتابیں چھین کے آ کے بستر پہ لیٹ جاتے اور کتابیں جو ہے تکیے کے نیچے رکھ لیتے. رکھ کے بولتے تھے آنکھ بند کر کے ہم قریب آئے تو میں سو گئی. تو جو پیرانے پیر کا واقعہ بچپن میں گھوٹ کے دماغ میں ڈالا تھا، اب ہماری مجال نہیں ہے کہ اماں بول رہے ہیں ہنستے ہوئے سو گئی آنکھیں بند کر کے کہ میں سو گئی، تو اب اٹھا کے ان کے تکیے سے کتاب لینے کی ہمت نہیں تھی. وہ تعلیم نہیں تھی، وہ تربیت نہیں تھی. ویسے چھوڑ کے چلے آتے، جا کے لیٹ جاتے، سو جاتے تھے ہم بھی. اس کا صدقہ یہ ملا کہ خاندان کا سب سے پہلا بچہ جو فرسٹ کلاس SSC میں پاس ہوا وہ غلام خواجہ محبوب اللہ سعید قادری تھا. سب سے پہلا بچہ جو انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لیا، خاندان کا پہلا بچہ، وہ غلام یحییٰ سرکار سعید القادری تھا. سب سے پہلا بچہ جو کسی انجینئرنگ کالج کا لیکچرر بنا وہ میں تھا. دنیا کے سینکڑوں ملکوں میں پھر کے آنے والا بچہ بھی میں ہوں. اور یہ جو خدمت ملی شاید ایسی خدمت بھی کسی کو نہیں ملی جو مجھے ملی الحمدللہ. روز میرے خواجہ کا صدقہ بڑھتا ہے، میرے یحییٰ سرکار کا صدقہ بڑھتا ہے. تو یہ کہاں سے ملا؟ یہ کرم سے ملا. بہت پڑھے لکھے بہت بڑے ڈگریاں والے موجود ہیں، لیکن یہ غلام پہ خواجہ محبوب اللہ اپنے غلام پہ بڑا خاص کرم رکھے. اسی لیے اپنی والدہ کی دعائیں لو. لوگ جا کے بولتے اماں کو دعا کرو، اماں سے دعا کراؤ مت، دعا نکلواؤ. ایسا کام کرو کہ ماں دعا کرے تمہارے لیے. اللہ میرا بیٹا بولنا دل سے نکلنا.
لوگوں کو بڑا گھمنڈ رہتا، میں ایسا قابل ہوں، میں یہ پڑھا ہوا ہوں، میں وہ پڑھا ہوا ہوں، میں اتنے تفسیر پڑھا، میں ایسا پڑھا ویسا پڑھا، یہ علم ہے میرا، ہم کوئی علم نہیں۔ ہم کیا بولتے؟ کسے ہے دعویٰ قابلیت، کرم تمہارا ہماری ذات، کرم تمہارا ہماری ذات۔ دعویٰ نہیں ہے قابلیت کا۔ ایک بچی دینی مدرسے میں پڑھی، عاقل صاحب کے مدرسے میں پڑھی، کامل یا فاضل تک پڑھی، اچھا خاصا پڑھی، بہرحال بات۔ تو میرے وعظوں میں بیٹھی، سنی، سن کے بولی صاحب آپ کہاں تک پڑھے ہوئے ہیں؟ میں بولا میں انجینئرنگ کرا ہوا ہوں۔ تو بولے جو ہم کامل ہوتے ہوئے بھی آپ کے سامنے جو ہے گھٹنے ٹیک کے بیٹھنا ہے۔ آپ کو اتنا علم کہاں سے ملا؟ یہ دینی علم کہاں سے ملا؟ بولا یہ ماں باپ کی جوتیوں اس کے صدقے میں ملا، یہ حضرت واسط سرکار کے صدقے میں ملا۔ حضرت پاشا میاں صاحب کے وعظوں میں بیٹھے، اس سے پہلے بڑے دادا حضرت چاند پاشا سرکار کے وعظوں میں بیٹھے، حضرت واسط سرکار کے وعظوں میں بیٹھے، حضرت سلے صاحب کے وعظوں میں بیٹھے، حضرت چھوٹے صاحب کے بھی تقاریر سماعت فرم کرے، وقار چاچا کی تقریرات سنے، اور سب سے پہلا درس پیرانی ماں بطول صاحبزادی کے پاس سے حاصل۔ میرے کو آج بھی یاد ہے، میں سیکنڈ کلاس میں تھا جب مما میرے کو پہلی بار کربلا کا واقعہ سنائے تھے، تو میں بہت رو رہا تھا سن کے وہ واقعہ۔ تو میری بڑی بہن بولے مما دیکھیے بھائی جان رو رہے ہیں۔ مما بولے بیٹے ہم نہیں رو گے تو کون روئے گا، بلکہ مما بھی رونا شروع کر دی، جبھی سے ڈالا، مٹھی میں ڈالا۔ تو مما بولتے تھے کہ کون ماں باپ ہے جو یہ چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا ناخلف نکلے؟ کوئی ماں باپ چاہتے ہیں سر؟ کوئی بولتے کہ میرا بیٹا بگڑا ہوا نکل جائے؟ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی کہ اس کا بچہ بڑا اطاعت گزار، فرما بردار، بہترین نکلے، سب کی خواہش ہو، لیکن اولاد اچھی نکلنا یہ بھی اللہ کا کرم، یہ بھی خواجہ محبوب اللہ سرکار کی عنایتوں سے ملتا ہے، میرے یحییٰ سرکار کی عنایتوں سے ملتا ہے، اور یہی ہمارے خانوادے کی تعلیمات ہے، یہی ہمارے سرکاروں کی تعلیمات۔ خواجہ محبوب اللہ سرکار کا مثال ہو گیا، جب یحییٰ سرکار کی عمر مبارک 11 سال کی کچھ 9-11 سال کے تھے آپ، بہت کم عمری میں والد پردہ فرما گئے، اور یحییٰ سرکار کی والدہ خواجہ محبوب اللہ سرکار کی محل مبارک، آپ جو ہے کہ پاس میں ہمیشہ 30-35 عورتیں بڈھیاں رہتے تھے، ہمیشہ گھر میں۔ غریبوں کو اپنے گھر میں رکھنا، انہیں کھلانا پلانا، یہ خاندانی روایت، یہ بھی اللہ کا کرم کہ اللہ آپ سے یہ کام لے، یہ بھی کرم۔ تو چنانچہ ایک دن ایسا ہے، اب جس سے جو تھے گھر کا بڑا چلے گئے، بعد گھر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، گھر کے اخراجات بڑی مشکل آ جاتی۔ چنانچہ ایک دن ایسا آیا
محل خواجہ محبوب اللہ سرکار دیکھتی ہیں کہ گھر میں سالن بنانے کے اتنے پیسے نہیں، گھر میں کچھ چاول تھے وہ بنا دیا، اور لال مرچی کا پاؤڈر اس سے مرچی کی چٹنی بنا دی اور دسترخوان بچھا کے رکھ دیا. بچوں سے کہا آؤ بچوں بیٹھ کے کھا لو، لیکن چہرے پہ ایک اداسی ہے کہ ابھی ابھی خاوند پردہ فرمائے، گھر کا بڑا انتقال کر گیا ہے، جو بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور بچوں کے لیے صرف مرچی کی چٹنی بنی ہے، اور معصوم معصوم بچے ہیں. پیرانی ماں کی چہرے پہ آزردگی ہے، اور بچوں سے کہا بچوں بیٹھو کھا لو. یحییٰ سرکار 9-11 سال کے اپنی والدہ کو دیکھے کہ غمزدہ ہیں، آزردہ ہیں، اور سالن نہیں بننے کا دل پہ ملال ہے. میرے یحییٰ سرکار دسترخوان پہ بیٹھے اور کھانا کھایا اور اٹھ کر اپنی والدہ سے کہا اماں جان ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا، کیا مزیدار چٹنی تھی اماں. پیرانی ماں کو وہ معصوم بچے کی تعریف اتنی پسند آئی کہ آپ نے اپنے پلوں کو اٹھایا اور دعا فرمائی پروردگار تو گواہ ہے میں نے کچھ اچھا نہیں بنایا، یا اللہ میرا یحییٰ پاشا میرا دل رکھنے کے لیے میرے لیے میٹھے بول بول رہا ہے. اللہ یحییٰ پاشا کی آل اولاد کو نواز، یحییٰ پاشا کو نواز، پروردگار نواز دے یحییٰ پاشا. وہ دعاؤں کا اثر ہوا. آج الحمدللہ میرے یحییٰ سرکار کے خاندان میں ہر گھر میں فاتحہ ہوتی، سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا. یہی یحییٰ سرکار کا صدقہ ربیع الاول، ربیع الثانی، محرم میں روز آپ لوگوں کے لیے کھانا پیش کیا جاتا. یہ سب دعائیں ہیں، ماں کی دعا ہے. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا. تو ماں کی دعا نکلواؤ، ماں سے دعا مت کرواؤ، دعا نکلواؤ. کوئی دنیا میں دیکھ لو جو بڑا آدمی ہے وہ ماں کا اطاعت گزار، ماں کا اطاعت گزار. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کا وصال ہو گیا. حضرت مولا مشکل کشا کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش فرمائی، اپنی ماں کے جیسا آپ پرورش فرمائی. چنانچہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد کو امی کہہ کے پکارتے تھے، ماں کر کے پکارتے تھے. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے بچپن میں کھیلتے ہوئے حضور تشریف لاتے اور کہتے ابا جان کچھ کھجور کھانا دل بولا، تو آپ کھجور توڑ کے لا کے رکھتے، جتنا دل بولا کھا لیتے. چنانچہ ایک بار بی بی فاطمہ بنت اسد گھر پہ نہیں ہے، کہیں بازو ہے، اور حضور تشریف لا لیے. پیچھے سے حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد آ گئی، لیکن حضور اس سے چھپ کے ٹھہر گئے. اب دیکھتے ہیں حضور کیا کر رہے ہیں. حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد مولا مشکل کشا کی والدہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی پیچھے سے
پیارے پیارے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کھجور کے جھاڑ سے مخاطب ہوئے. فرمایا اے کھجور کے جھاڑ، میری اماں کو کہتا تھا تو کھجور توڑ کے کھلاتی تھی، لیکن اب ماں نہیں ہے، مجھے کھلانے والا توڑ کے کوئی نہیں ہے، کچھ کھجور کھانا چاہتا ہوں، آجا. تو جھاڑ، کھجور کا جھاڑ جو ہے فلیکسیبل نہیں رہتا، بہت سخت رہتا، جھاڑ پورا نیچے جھک گیا. آپ جھاڑ سے توڑ کے کچھ کھجور کھائے. فرمایا جا واپس چلے جا، واپس چلے جا. اپنی ماں فاطمہ بنت اسد، جس کو آپ ماں پکارتے تھے، بہت چاہتے، بہت چاہتے. چنانچہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں فاطمہ بنت اسد سے فرمایا، دراصل آپ تھی چچی لیکن ماں پکارتے تھے، آپ سے فرمایا اماں جان، قیامت میں جو جو لوگ محشر کے میدان میں آئیں گے وہ سب کے سب برہنہ رہیں گے. حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد مولا کی والدہ ہے. آپ رونے لگی. بولے ابا جان روتی کیوں ہو؟ فرمایا کہ میری حیا کا کیا ہوگا، میں بھی برہنہ رہوں گی. آپ نے فرمایا ابا جان آپ فکر مت فرمائیے، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز محشر آپ کو جنت کا ایک لباس سرفراز فرمائے. چنانچہ آپ کا جب وصال ہوا حضرت فاطمہ بنت اسد کا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ جب غسل پورا ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا. جب غسل پورا ہو گیا تو اطلاع دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ غسل مکمل ہو گیا. تو آپ نے اپنا خمیص، اپنا کرتا اتارا اور دیا، کہا یہ میری ماں کو پہرا دو تاکہ قیامت کے روز جب وہ محشر کے میدان میں اٹھے تو میری ماں کے لیے جنت کا لباس آ جائے، اور وہ اپنی مزار میں بھی بغیر لباس کے نہ رہے، صرف کفن میں نہ رہے، بلکہ میرے خمیص میں سوتی رہے. یہی نہیں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد کو لے کر قبرستان گئے اور ان کی قبر نور میں خود اتر گئے، لیٹ گئے، کافی دیر لیٹا. اور پھر دعائیں فرمائی، اللہ سے اپنے وسیلہ لے کر ان کی بخشش کے لیے دعا فرمائی. یہ ہے ماں کا پیار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی بی بی آمنہ کے بھی مزار پہ گئے. مزار پہ گئے اور بیٹھ گئے، اکڑ بیٹھ گئے، بیٹھ کے کافی آنسو بہایا، بہت رویا. کتنے بد نصیب ہے وہ اولاد جن کے ماں باپ کا تشریف فرما ہے، ماں باپ دنیا میں ہیں اور ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے. کتنے بد نصیب ہے جس کے ماں باپ انتقال کر گئے لیکن ان کی مزار پہ نہیں جاتے. مزار پہ جاؤ، اپنے ماں باپ کی مزار پہ جاؤ، اور خصوصاً جمعے کی نماز کے ساتھ ضرور جاؤ. ویسا جانے سے ایک حج کا ثواب ملتا.
روز جا سکتے روز جاؤ، کم سے کم جمعے میں ہفتے میں ایک دن جمعے کو جاؤ۔ شاہ جیلاں کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، نقش پاکا چمن پر کرامت رہے تا قیامت رہے، سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے تا قیامت رہے، سلسلہ غوث اعظم کے فیضان کا